السلام علیکم. مائنڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ مسعود حسن حاضر خدمت ہے. مائنڈ ڈیولپمنٹ میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے توجہ یا کنسنٹریشن اینڈ فوکس. اب اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں مراقبے پر بات کی تھی اور مراقبے میں خیال کی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ڈسکس کیا گیا تھا کہ خیال کی یکسوئی بہت ضروری ہے. اسی طرح اب یہ اس میں آپ آنکھ بند کر کے خیال کی یکسوئی حاصل کرتے ہیں، اس پہ توجہ کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. توجہ میں یا کنسنٹریشن میں آپ کھلی آنکھ سے توجہ کو بڑھانا سیکھتے ہیں. کس طرح؟ آپ زندگی کے چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ کہ گھریلو زندگی میں اور ہر جگہ آپ کو توجہ کی ضرورت پڑے گی. توجہ جتنی کم ہوگی اتنا آپ کا ادراک، چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو دیکھنا، ڈیفینیٹلی توجہ سے آپ کا ویژن کم ہوگا اور آپ کی شخصیت مان پڑتی چلی جائے گی. شخصیت کو پالش کرنے کے لیے، شخصیت کو بنانے کے لیے، شخصیت کو بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی توجہ کی صلاحیت کو بڑھائے، جس کے لیے عام طور پر آپ نے سنا ہوگا نقطہ بینی کی جاتی ہے. دیوار پر ایک ڈاٹ لگایا جاتا ہے، اس سے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے فاصلے پر نشست کی جاتی ہے، جس میں ضروری ہے کہ کمر، گردن، ریڑھ کی ہڈی بالکل درست ہو. اب آپ نے اس نقطے کو دیکھنا شروع کیا. ہاں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ 3 گھنٹے کا پیٹ خالی ہو اور کسی قسم کی حاجت آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہی ہو. لباس ایسا ہو زیب تن جو آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو. تو آپ نے اس نقطے کو پلکیں جھپکے بغیر دیکھنا ہے، اور جتنی دیر بھی آپ دیکھ سکیں، چاہے 5 سیکنڈ یا 5 منٹ، جتنی دیر بھی، جیسے ہی آپ کی پلک بے اختیار جھپک جائے آپ آنکھیں بند کر لیں. آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی. اچھا، اسی طرح شمع بینی کی جاتی ہے. شمع بینی کا بھی یہی اصول ہے کہ آپ نے کینڈل جلائی اندھیرے کمرے میں، اور ظاہر ہے کہ کینڈل کی لو کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے اس کمرے سے ہوا کا گزرنا ہو. اس پہ آپ نے اپنی نظروں کو ٹکا دیا، اپنی توجہ کو اس کی لو پہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح چاند بینی کی مشق ہوتی ہے. لیکن ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر مشق کے، ہر ایکسرسائز کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ معصوم یا چالاک لوگ صرف اپنے کچھ مفادات کے لیے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں یہ چیز کہ آپ یہ ایکسرسائزز کریں، اس سے آپ کی ٹیلی پیتھی امپروو ہو جائے گی. تو خدا را ایسے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب انہیں خود نہیں آتا تو وہ دوسروں کو رہنمائی کے بجائے گمراہ نہ کریں. دیکھیں، جس طرح کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ جب ڈاکٹر کرتا ہے یا سائنٹسٹ کوئی ریسرچ کرتا ہے تو پورا اس کی سراؤنڈنگز کی ایویڈنس نکالے جاتے ہیں. اسی طرح پیشنٹ کے علاج میں اس کی تمام خرابیوں کو دیکھ کر پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح مائنڈ ڈیولپمنٹ میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کا کیا تناسب ہوگا، کون سی آپ کرنے کے اہل ہیں، کون سی آپ نہیں کر سکتے. ایسا نہ ہو، اس کی میں آپ کو بہت آسان سی مثال دوں کہ اگر آپ کی ذہنی قوت کسی مشق یا ایکسرسائز کے لحاظ سے نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی نقصان دے گی. یہی وجہ ہے
کہ اپنی ہر ویڈیو میں اس بات پہ تکرار کرتا ہوں کہ کسی ماہر استاد کی نگرانی میں کیجیے. جس طرح مراقبہ ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس میں پوٹینسی یا پاور کتنی آپ نے انہیل کرنی ہے، کتنی آپ نے جذب کرنی ہے، کتنا آپ نے خیال پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کا لاشعور یہ بات طے ہے کہ وہ ری ایکشن کرے گا، اور ہم لاشعوری ری ایکشن سے فائٹ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسی لیے بہت آہستگی، بہت ٹیکنیک کے ساتھ اس شعبے میں آگے بڑھا جاتا ہے. اب کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملیں جنہوں نے کہا کہ ہم دوپہر 12 بجے سورج بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں بھی یہ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے کی ہوگی. لیکن دیکھیں، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں، ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب کنسنٹریشن بڑھانے سے کیا فائدہ ہے؟ کنسنٹریشن بڑھانے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کی سطحی نالج رکھتے ہیں، جب آپ کنسنٹریشن کا لیول بڑھاتے ہیں، فوکس بڑھاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کی ڈیپتھ تک دیکھنا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں یا کسی بھی موومنٹ میں 10 سیکنڈز آپ گنیں تو ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. یا آپ رات کو 8 گھنٹے سو گئے، صبح اٹھے 8 گھنٹے کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا. لیکن اگر ایک انگارہ آپ ہاتھ پہ رکھ لیں اور 10 سیکنڈ گھڑی دیکھیں تو وہ 10 سیکنڈ بہت طویل ہوں گے. اور اس میں آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ آپ کی توجہ کا لیول، آپ کی کنسنٹریشن، آپ کا فوکس جو ہے وہ ہاتھ کی طرف جو کہ انگارے سے جل رہا ہے بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ کیجیے گا نہیں، یہ جسٹ میں آپ کو چیز بتانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ بہت آگے تک جا سکتا ہے، لیکن ہم اس چیز پر عموماً دھیان نہیں دیتے. اسی طرح اگر آپ رات کو جاگیں تو رات کے 8 گھنٹے بہت طویل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ رات کو سکون سے سو گئے تو وہ 8 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلتے، گویا آپ کو لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پلک جھپکتے میں وہ گزر گئے. اب کسی بات کو سمجھنا، دیکھیں ہم سب ایک معاشرے کے افراد ہیں، سیدھا اپنے گھروں کے سربراہان بھی ہیں کچھ، اور کچھ جو ہیں وہ سربراہان کی اولادیں ہیں. تو ہر جگہ ہمیں توجہ سے بات سننے، سمجھنے، اس کی افادیت، اس کے نقصانات اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب ہماری توجہ کی سطح، توجہ کا لیول اچھا ہوگا. اس سے آپ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو یہ تو چلیں آپ دنیا کی جس فیلڈ میں بھی ہیں، گھر میں ہیں، معاشرے میں ہیں، اس میں آپ اس چیز کی توجہ کر سکیں گے. جیسے ہمارے سائیکالوجی اینڈ پیرا سائیکالوجی میں اگر کوئی شخص اچانک ہم اس کا رویہ بگڑا ہوا دیکھتے ہیں تو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ ایک نارمل شخص ہے اور اچانک اس کا رویہ اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے. اگر آپ کی توجہ امپروو نہیں ہوئی ہوگی تو آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس کا رویہ بگڑا ہوا کیوں ہے، اور نہ اس چیز پہ آپ کھوج کر سکیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور کسی بھی ویڈیو میں، کسی بھی ڈسکشن میں کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسا طریقہ وضع جان بوجھ کر نہیں کرتا ہوں کہ کوئی از خود یہ چیزیں نہ کر سکے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا جو آپ کی توجہ کو بڑھانے سے آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. اور بھی اس کے بہت سارے طریقے ہیں. جس طرح آپ نقطہ بینی کرتے ہیں، نقطے کے سائز کو دائرے کے سائز تک لے جایا جاتا ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں؟ ظاہر ہے کہ نقطہ بینی سے دائرہ بینی کی طرف آپ جاتے ہیں، یا آپ کو شمع بینی کی اجازت دی جاتی ہے، یا آپ کو ٹائم بڑھانے کی انسٹرکشن دی جاتی ہے. تو وہ آپ کا جو استاد ہوگا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، آپ کی مائنڈ پاور کو دیکھ کر،
آپ کی انٹینشنز کو دیکھ کر آپ کو گائیڈ کرے گا. از خود یہ شوق، میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، تکرار ہو رہی ہے کہ یہ شوق کی چیز نہیں ہے. ہاں اگر شوق کی چیز ہے تو بھی اس میں آپ شوق سے بھی کر رہے ہیں. شوق لازمی ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، ضرور شوق سے کریں، لیکن بے ربط نہ کریں، ترتیب کے ساتھ کریں. اب جو نقطہ آپ لگاتے ہیں بظاہر ایک معمولی سا نقطہ ہے، اور وہ نقطہ آپ کی توجہ جب ایک حد سے آگے جاتی ہے تو وہ نقطہ آپ کو اس ظاہری منظر سے استغراق میں لے جاتا ہے. اب مزید ڈیپ میں جانا میں نہیں چاہوں گا. اسی طرح شمع بینی آپ کو استغراق میں لے جاتی ہے. اسی طرح ہر توجہ کی مشق آپ کی ظاہری توجہ سے آگے بڑھ کے باطنی چیزوں تک، باطنی معاملات تک، ادراک تک آپ کو لے کے جاتی ہے، بشرطے کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو اور اس کے طریقہ کار کو فالو کریں جیسا کہ آپ کو انسٹرکشن دی جائے. ورنہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نقصان یقینی ہے. اب مراقبہ اور توجہ کی ایکسرسائزز، کنسنٹریشن اینڈ فوکس کی ایکسرسائز، یہ اور کئی ایکسرسائزز مل کر ایک پیئر بنتا ہے. جب تک آپ یہ پورا پیئر کہہ لیں، پیکیج کہہ لیں، یہ پیکیج کمپلیٹلی آپ اس پہ ریاضت، محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک بھول جائیں کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا. اور سب سے بڑھ کر کہ نیگیٹو مینٹالٹی کے ساتھ کبھی اس شعبے میں نہ آئیے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی ریسرچ کے دوران ملا ہوں جو اس شعبے میں آئے، نیگیٹو مینٹالٹی کے ساتھ آئے، تو انہوں نے جو عمل کیے، جو ایکسرسائز کی، یا عام زبان میں ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے لفظ عملیات، جو انہوں نے کیے تو اس سے سراسر انہوں نے نقصان ہی اٹھایا، اور ایسا نقصان اٹھایا جو کہ بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو اس لیے بارہا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس طرف آئیں وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آئیں. مانا کہ انسان میں پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، لیکن بات پھر وہی توجہ کی آ جاتی ہے کہ جب آپ پازیٹیو سوچ پر اپنی توجہ کو گریجولی ڈے بائی ڈے بڑھاتے رہیں گے تو آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ بہرحال آپ کے انڈر میں ایک وقت پہ آ کے رہیں گی. آپ کی قوت ارادی، سیلف کانفیڈنس توجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کنسنٹریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی ول پاور، آپ کی پرسنالٹی میں، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کتنی وضاحت ہے، کتنا دم ہے، اور کتنا آپ کی پرسنالٹی لوگوں کو متاثر کرتی ہے، یا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یا لوگوں کے لیے بے ضرر ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کنسنٹریشن سے ہی حاصل ہوتی ہیں، فوکس کرنے سے، کنسنٹریٹ کرنے سے، مراقبہ کرنے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا جو بھی آپ کا استاد ہوگا وہ کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کا بتائے گا، کچھ اعمال سے پرہیز کا بتائے گا، کچھ غذاؤں سے پرہیز کا بتائے گا. جب کہیں جا کر آپ یہ پورے پیکج پر، پوری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو حقیقتاً ایسا بنا سکتے ہیں کہ جو واقعی ایک پہچان بنے، لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بنے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رکھ کے چلیں گے اس شعبے میں تو پھر کامیابی مشکل ہے. یہ شعبہ صرف اور صرف آپ سے پازیٹیونیس مانگتا ہے. اگر آپ نے کسی اچھے مقام پر پہنچنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو گرو اپ کرنا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ہم کچھ ایسے موضوعات پہ بھی ڈسکس کریں گے جس کو، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ کر دوں کہ ہر چیز کمرشل یا سب پیسہ ہی سب کچھ، مال و دولت سب کچھ نہیں ہوتا. انسان کی ضرورت ضرور ہے، لیکن ان لوگوں سے جنہوں نے ہر چیز کو کاروبار سمجھ لیا ہے ان سے دستبستہ ریکویسٹ کروں گا کہ کاروبار کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز کو کاروبار نہ بنائیں. جس میں اگلی پروگرامز میں ذکر کروں گا کہ کہاں کس طرح لوگوں کو، عام فہم لوگوں کو جنہیں بالکل کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، ان کو کس طرح بے وقوف بنا کر لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا شو کرتے ہیں. اور
اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ابھی اس ناچیز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.